قادری رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرص پاک دی محفل پاک اسی سارے حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میرے تو پہلے علماء کرام صبح بھی دنے مطلب آج بھی بیان فرما چکے نے، نعت خوان حضرات نذرانہ عقیدت پیش کر چکے نے۔ میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی حضرت صاحبزادہ حاجی محبوب علیہ صاحب سلطانی نے وعدہ کیتا، اللہ توفیق دیتی، میں بھی حاضر ہو گیا۔ میں تواڈے سارے واسطے دعا گواں، تسی میرے واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڈے سب دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ لگا۔ میرے ذمے جڑا موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے شہادت امام عالی مقام تو بعد دے واقعات، مستند کتاباں دے حوالے نال میں کوشش کراں گا اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نلین شریف دا صدقہ جنی توفیق عطا فرمائی میں انہاں بیان کراں گا۔ سب تو پہلے میں جتو گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا وہ میں قرآن کریم چوں آیت مبالغہ دا تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نلین شریف دا صدقہ حق کہن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا، بس ایک کوئی عرض ہے میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں، سلطانی صاحب نے محبوب علیہ صاحب نے اتنی محبت کیتی ہے تے میں وہ محبت لے کے تھے آنا تے میں امید رکھنا تسی بھی سارے محبت نال جس مقصد واسطے ایک ولی کامل دے اس تے آئے اسے عقیدت اور محبت نال بیٹھے بھی ہو اور گفتگو وال بھی توجہ فرماؤ گے۔ تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ علیہ اندر بنی نجران دے عیسائیاں دا وفد آیا۔ تقریر شروع ہے، توجہ کرنا۔ بنی نجران دے عیسائی ایک اپنے پادری لے کے ایک گروہ لے کے تیرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئے۔ آکے اندر جی اسی ایک مسئلے تے بات کرنا چاہنے ہیں، ایک مسئلہ تو اٹھے کل پوچھنا چاہنے ہیں۔ تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں بھی پوچھو، تسی جیڑا مسئلہ پوچھو گے میں وہ دا جواب دینے واسطے تیار۔ بنی نجران دے عیسائیاں نے سوال کیتا کہ تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کی مندے ہو، تو اڈا کی عقیدہ ہے؟ وہ دی وجہ ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا دے بیٹے نے، عیسائیاں دا عقیدہ ہے۔ آندھے نے جی تو اڈا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق کی عقیدہ ہے، تسی کی سمجھ دیو عیسیٰ علیہ السلام نے؟ تیرے تمہارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بندہ سمجھنا، انہاں دے سر تے تاج نبوت ہے، میں اللہ دا نبی سمجھنا۔
وہ اللہ دے بندے نے، اللہ دے نبی نے، اللہ نے انہوں نے بڑیاں شانہ اور موعظے عطا فرمائے. آپ نے جواب ارشاد فرما دی. عیسائیاں نے دوجا سوال کیتا جی سانو تسی یہ دسو کہ بغیر باپ دے کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ عیسائیاں دا سوال ہے کہ جناب فرماؤ کہ بغیر باپ تو کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطرت دے خلاف ہے، قدرت دے خلاف نہیں. فطرت دے خلاف ہے، قدرت دے خلاف نہیں. ایک ذرے تلک کے عرش آدم تک تحت الصراط تلک کے لامکان دیاں بلندیاں تک، قطب جنوبی تو لے کے قطب شمالی تک، کائنات اندر جیڑا ذرہ ذرہ ہے، جیڑا انہاں دا خالق ہے وہ انہاں تے قادر بھی ہے. جن نے پیدا کیتا ہے، جن نے بنایا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. رب میرا رب وہ رب ہے جیڑا ہر شے تے قادر ہے. جدو او چاہے فطرت بدل دے دے، نیچر بدل دے دے، نظام بدل دے دے. رب جو چاہے وہ ہو جاندہ ہے. اگ دی فطرت سالنا، مگر جدو رب چاہے او دا پیارا خلیل اگ چھال مارے، حکم ہوئے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. آپ نے فرمایا تسی صرف باپ دی بات کر دے ہو پائے. میرا اللہ چاہے نہ ماں ہوئے نہ باپ ہوئے، آدم علیہ السلام دا وجود مار دے وجود آ سکتا ہے. اللہ کل شیء قدیر. وہ چاہے نہ ماں نہ باپ، آدم علیہ السلام دا وجود مار دے وجود آ سکتا ہے. میرا اللہ چاہے کہ پسلی چو ہوا پیدا ہو سکتی ہے. عیسائیو وہ اللہ کل شیء قدیر ذات چاہے کہ پاک مریم دے پاک جسم چو پاک عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہو سکتی ہے. عیسائی نہ مننے، جدو جان لگے نا تے مننے بھی کوئی نہ. رب نے فرمایا سونے انہوں نے پجھڑ نہ دیں، انہوں نے پجھڑ نہ دیں. انہوں نے مبالغے دا چیلنج کر، انہوں نے مبالغے دا چیلنج کر کے آؤ تسی بھی اللہ نو وحدہ لا شریک من دے ہو، میں بھی اللہ نو وحدہ لا شریک مننا. اسی دوویں فیصلہ رب کو لو کرا لینے. مبالغہ انہوں کہندے نے کہ دو فریق بڑی عظیم کساری نہ رب دی بارگاہ دعا کرن تے عرض کرن یا اللہ ساڈا فیصلہ تو کر دے، جھوٹے نو جھوٹا کر دے، سچے نو سچا کر دے. جیڑا سچائی انہوں بچا لے، جیڑا جھوٹا ہے تے عذاب نازل کر دے. عیسائیاں نے چیلنج منظور کر لیا، اسی مبالغے واسطے تیار. وہ دے شرائط کی نے، طریقہ کی ہے، وہ قرآن نے واضح کر دیتا ہے. فرمایا سونا انہوں نے کہو قل تعالوا ندعو، انہوں نے کہو ابنانا و ابناکم، تسی اپنے بچے لے وہ میں اپنے بچے لے آؤں. ذہن یاد رکھنا. ونسانا ونساکم، تسی بھی عورتیں لے کے آ جاؤ، میں بھی عورتیں لے کے آ جانا. وانفسنا وانفسکم، تسی بھی اپنی جان لے کے آ جاؤ، میں بھی اپنی جان لے کے آ جاؤ. ذہن حاضر ہے نا جناب؟
انہیں کہا ٹھیک شرائط طے ہو گئی، وقت مقرر ہو گیا، خلاصہ جا بیان کرنا پیا، وضاحت کرنا تے یہی کردہ رہا، پھر جو کہنا چاہنا ہو رہ جائے گا، خلاصہ حاصل ہے وقت دے مطابق وہ شرائط طے دے ہوئیاں نے جڑیاں، پادری آئے نے، انہوں نے عورتاں بھی نے، انہوں نے قریبی بھی نے، انہوں نے بچے بھی نے، وہ آپ بھی نے، ایک وفد کی شکل دے کے وہ آ گئے۔ ادھر تیرے تمہارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ کرنا ذرا، پہلا حکم کی ہے ابنانا وابناکم، تسی اپنے بچے لے وہ، میں اپنے بچے لے وہ۔ جدو بچیاں دی واری آئی حضور نے فرمایا حسن کتھے وے؟ نانا میں حاضر ہوں، حسین نانا میں حاضر ہوں، اے پتر نے علی دے، اے پتر نے شیر خدا دے، اے پتر نے مولا مرتضیٰ دے، انہاں دی ماں حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، حکم ابنانا و ابناکم، تسی اپنے بچے لے وہ، میں اپنے بچے لے وہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، یہ میرے بچے نے، کیوں؟ فرمایا تواڈی نسل تواڈے پترا والوں میں، میری نسل میری فاطمہ اللہ ہے، تواڈی نسل تواڈے پترا والوں ہے، میری نسل میری فاطمہ اللہ ہے۔ اس واسطے کہنے ہیں نسل رسول، اسی کی کہنے ہیں اسی بولو فاطمی، او ہندے نے جڑے نسل رسول ہون، سید ہوندا جڑا فاطمی ہے، اے گل یاد رکھے آجے، سید ہوے جڑا فاطمی ہے، فاطمی جڑا فاطمی نہیں ہو سید نہیں۔ کیا سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سادات فاطمی ہونا شرط ہے، پر ایتھے ہن جڑے اگوں پچھوں بھی رل گئے نے، کئی لوگوں کو پتہ بھی ہے سید نہیں، مڑ لکھ چھڑ دے رہے سید ہی ہے۔ بھائی اگر تجھے علم ہے نا، اگر نہیں تو پھر ضرور لکھ، اگر علم ہے سید نہیں، لکھنے والا بھی گناہگار ہوگا۔ یہ عام خاندان نہیں ہے، یہ خاندان رسول ہے، یہ خاندان نبوت ہے، یہ خاندان نبوت ہے، یہ نسل رسول ہے، یہ اولاد رسول ہیں۔ ایک لفظ بولا سنیا تو سوئی معنی شاید سارے نے پتہ، انہوں سے کہنے عطرت رسول، کی کہنے ہیں عطرت رسول، عطرت رسول، عطرت کیوں کہنے ہیں؟ توجہ نہ سنو، میں اپنی جھولی اندر یا تسی کسے کپڑے اندر پھل پایا ہے، کیلے نے، سیب کنوں نے، یا پوناج چنے نے، چاول نے، گندم نے، جدو الٹاؤ گے نا وہ کدی تھوڑے ڈگن گے، پھر الٹانا پائے گا، پھر وہ ڈگن گے، پھر اٹھائے گا، رابطہ ٹوٹتا بھی رہے گا، ڈگدے بھی رہن گے، جی میں جب الٹو گے وہ پلے جو بھی چیز ہوئے گی وہ دا رابطہ ختم بھی ہوتا رہے گا، یہ ڈگدہ بھی رہے گا، وہ پل انچی ڈگے گی، اصل شاید جدو لدو گے آخری قطرے تک تار نہیں ٹوٹے گی۔ انہوں کہندے نے عطرت، حضور نے فرمایا لوگو دنیا تے بھائی بھائی دا تعلق، کنبہ، قبیلہ، خاندان، برادری، اے جار، اے سجن، اے دوست، اے قبیلے، اے تڑے، اے پارٹیاں، اے سارے تعلق ختم ہو جان گے، مگر میرا تعلق جڑا خاندانی ہو ختم نہیں۔ انہوں کہنے عطرت رسول، نسل رسول، اولاد رسول، اچھا بولو کی ہے؟ حسنین کریمین طیبین طاہرین شریفین منیرین مولا حسن مولا حسین، یہ نسل رسول نے، اولاد رسول نے، یہ عطرت رسول نے۔ بلکہ سنو منن والے ہو، اے رسول دے جسم دا حصہ نے،
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ میرے آقا کے جسم کا حصہ ہے، یہ میرے آقا کے جسم کا حصہ ہے۔ پڑھے لکھے حضرات علماء توجہ فرمائیں، باقی سبحان اللہ آندے رہو۔ یہ میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے۔ حسن منی، حسین منی، فاطمہ بدعت منی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ بھائی سن لو، جو حکم کل کے لیے ہوتا ہے وہی حکم جز کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بعد میں سوچنا یا کسی سے پوچھ لینا۔ جو حکم کل کے لیے ہوتا ہے، گرامر پڑھنے والوں، اصول پڑھنے والوں، جو حکم کل کے لیے ہوتا ہے وہی حکم جز کے لیے ہوتا ہے۔ مولوی بحث کرتا ہے، مولوی مناظرے کرتا ہے، مولوی جھگڑے کرتا ہے۔ وہ نمازی تھا، وہ کلمہ پڑھنے والے تھا، میں مانتا ہوں کلمہ پڑھتا تھا، چلو ٹھیک تھا، نمازی تھا، حاجی تھا، سخی تھا، جو تو آکھے تو بھی اگا مننا، مگر سن لو نمازی حاجی اللہ دی توحید تے ایمان رکھے، نبی پاک دی ختم نبوت تے ایمان رکھے، میرے جیا گناہگار نہ ہوئے، حاجی ہوئے، نمازی ہوئے، سخی ہوئے، تہجد کے شراق توابین مردہ ہوئے، میدان معاشر چ او دا حشر مومنہ چ نہیں ہوئے گا، او یہودیاں چٹھے گا جدے سینے چ بغض اہل بیت ہوئے، او دا کلمہ منظور نہیں ہوئے گا۔ بھائی میں بات اپنی زندگی میں ذمہ دار ہوں، او دا حشر مومنہ چ نہیں ہونا، او دا ایمان قبول نہیں، او دا کوئی عمل جدو ایمان ہی قبول نہیں تے عمل کیویں قبول ہوئے گا؟ ایمان او دا قبول ہے، عمل او دا قبول ہوئے گا جدے سینے چ محبت اہل بیت ہوئے گی، محبت خاندان نبوت ہوئے گی، محبت عزت رسول ہوئے گی۔ جڑا محبت نہ کرے، کیونکہ حکم ہے الا المودۃ فی القربا، فی القربا، بل قربا نہیں، فی القربا، نال دا حکم نہیں، نارو حکم ہے ان فی القربا۔ جنہ چر تینوں زندگی ملے میرے محبوب دی عطرت دی غلامی دے وچ رہو، او دا ایمان قبول نہیں۔ یہ میں بات اس واسطے کر رہا ہوں، دیکھیے قاتل کو بے ادب کو تو کافر کہنا بھی میں کفر کی توہین سمجھتا ہوں۔ کیا سمجھو گے؟ اس کو تو کافر کہنا میں کفر کی توہین سمجھتا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے جو عظمت عزت رسول پر ایمان نہ رکھے، بے شک اللہ کی توحید پہ ایمان رکھے، حضور کی ختم نبوت پہ ایمان رکھے، اس کا ایمان رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا جس کے سینے میں بغض اہل بیت ہوگا۔ عزت رسول محرج کیتا ہے جو حکم کل کے واسطے وے او حکم جز واسطے وے۔ مولا حسن میرے نبی دے جسم دا حصہ نے، مولا حسین میرے نبی دے جسم دا حصہ نے، حسن و منی، حسین و منی، ناف طلق کے ظلفہ تک حسن شبیہ مصطفیٰ، ناف طلق کے قدمہ تک حسین شبیہ مصطفیٰ، دوویں کٹھے کھلوتے ہون تصویر مصطفیٰ، دوویں کٹھے کھلوتے ہون یہ نبی دے جسم دا حصہ نے۔ دیکھیے حضرات، نبی پاک دی پپوش مبارک، نبی پاک دا جوڑا مبارک، نبی پاک دی نالین مبارک، نبی پاک دی جتی مبارک دی توہین کرنے والا کافر ہے۔ جس جتی نے حضور دے قدمہ نو چھمیا نا، وہ دی توہین کرنے والا کافر ہے۔ حسن و حسین تے نبی دے جسم دا حصہ نے، یہ تے جسم دا حصہ نے۔ جو حکم کل کے لیے
وہی جز کا لیے ہے. نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، اویسی، نشائی، ولی، غوث، قطب، ابدال، قطب مدار، قطب الاقطاب، قطب الارشاد، بڑے بڑے کامل تے صوفی تے عارف تے کامل تے اکمل، یہی نہیں بڑے بڑے تابی تے صحابی، بلکہ امام مالک، امام اعظم، امام شافی، امام احمد بن حنبل، محدث بن جوزی، آپ توجہ کر، ہم میانے دی گل نہیں، شیخ محقق شاہ ولی اللہ، شاہ عبد الرحیم حسین جیلانی، مجدد الفسانی، شیر ربانی، حضرت نوشو گنج شکر، حضرت داتا علی حجویری، پیر میرے شاہ صاحب گولوی، خواجہ اجمیری، مختصر تے ولیاں دا تے غوثاں دا تے کتباں دا عقیدہ اے وے او جگہ جتھے نبی پاک دا جسم مبارک ہے، جڑی سبز گنبد دے تھلے وے، جتھے میرے نبی پاک آرام کر دینے پہ، جس زمین دے ٹکرے دا تعلق نبی دے جسم نالے، او کعبے تو بھی آلے، عرش اعظم تو بھی آلے، لوگوں جس زمین دے ٹکرے دا تعلق نبی دے جسم نالے، او تے کعبے تو بھی آلے، عرش اعظم تو بھی آلے، ایک زمین دا ٹکرا ہے، حسنین نبی دے جسم دا حصہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اونچا کہہ دے سبحان اللہ. بڑھے بیمار بندشتہ اہل بیت نو منن والے صرف میرے آنکھ نہ کیا جے، دلوں بولو جو دل کر دیتے. یہ نبی دے جسم دا حصہ نے. یہ دو وقت کے فضائل کی نے، حسن منی، حسین منی. مگر جب مولا حسین دیواری آئی، آپ نے فرمایا حسین منی و آنا من الحسین. حسین منی وانا من الحسین. دیکھیے حضرات، علماء تشریف فرما رہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما رہے. اس فرمان دے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، علماء نے بہت کچھ بیان بھی کیتا ہے، پر ایک سید دی جملہ یاد رکھنا، جدو کدی زندگی چ یاد آیا نا، تیرے ایمان تقویت مل جائے گی، تینوں کیف تے سرور تے مزہ آئے گا. حسین منی وانا من الحسین. آستانے دیون والے سنو، حسین منی وانا من الحسین. سیدہ زہرا کی گود سے لے کر حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہ دی گود تلک کے کربلا معلی تک حضور سے حسین ہیں، حضور سے حسین ہیں. زہرا پاک دی گود تلک کے کربلا معلی تک حضور سے حسین ہیں. کربلا معلی سے لے کر قیامت تک حسین سے حضور. یہ سوچ لیا جائے، سہرا پاک دی گود تلا کے کربلا معلی تک حضور سے حسین ہے. کربلا معلی سے لے کر قیامت تک حسین سے حضور ہیں. نہیں تے کارف دی گل سن لینا، دین است حسین، دین پناہ است حسین. اے ایمان، اے قرآن، اے نفل، اے نمازاں، اے ذوق، اے کیف، اے سرور، اے روحانیت، اے طریقت، اے حقیقت، اے معرفت شاید تیرے کول نہ ہوندی اگر زہرا دا پتر میدان کربلا چ قربان نہ ہوندا ہے. کربلا معلی سے لے کر قیامت تک حسین سے حضور ہے. عزت رسول نے، نسل رسول نے، اے اولاد رسول نے، اے میرے نبی دے جسم دا حصہ نے. فضائل شروع کرا، زندگی مک جے، انہاں دی شان تے نہیں مک سکے. برکت واسطے تھوڑی تھوڑی بات کرنا پیا. کربلا تو بعد کچھ جنی توفیق کوئی بیان کرنا چاہنا، اگر انجی شروع ہو جائے تو پھر بات بہت لمبی ہوئے گی. ابنانا و ابناکم، تسی اپنے بچے لے آو، میں اپنے بچے لے آو. بچیاں دی واری آئی تو فرمایا حسنین آ جاؤ، حسنین آ جاؤ.
مولا حسن بھی آگے مولا حسین بھی آگے، توجہ کرنا اگے حکم وانسانا وانساکم، تسی بھی عورتاں لے کے آ جاؤ میں بھی عورتاں لے کے آ جانا۔ جدو عورت ندی بات آئی تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا زہرا جی بابا، فرمایا پتر مار چادر تے طہیر دی بکل، آج چادر تے طہیر دی بکل مار۔ سیدہ میں تقریر روکن لگا اپنے عقیدے واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں نے 4، بولو کنیاں نے؟ سارے بولو 4۔ اینا چواں دے مزار جنت البقیع نے، اے حقائق نے۔ نبی پاک دیا بیٹیاں کنیاں نے؟ اچھا بولو اینا چواں دے مزار جنت البقیع نے۔ دیگر کتابہ میرے کتب خانے اصول کافی ہے، فروع کافی ہے۔ سادی دی مثال ہے کہ اللہ تعالی مدینے پاک کھڑے اتھے ایران دے لوگ جنت البقیع کے بیٹھے ہیں، انہوں نے ہتھاں وچ فارسی دیاں کتاباں ہوندیاں، جدو جنت البقیع حاضری واسطے حاضری دئی دی انہوں دا طریقہ مختلف نام لکھے نے، جدا جدا مزار ہے او دا نام او دے مطابق تھلے حاضری دا طریقہ لکھیا ہے، او دے مطابق دیندے نے۔ او کتاباں پڑھ کے ویکھ اوتھے نبی پاک دیا 4 تیاں دا نام ہے۔ میں جڑی گل کرنا چاہنا ہوئے وے کہ مبالغ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، تیاں 4 نے، مبالغ دی واری صرف 1 کے۔ یہ مطلب ہے نہیں کہ اور تیاں کوئی نہیں، سنو ایک کیوں ایسا ہویا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیدہ وصال ہے 2 ہجری، میرے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تیدہ وصال ہے 7 ہجری، تیسری بیٹی دا وصال 8 یا ابتدا 9 ہجری، عہد مبالغہ ہے 10 ہجری۔ ادو ایک کوئی دنیا تے زندہ فاطمہ تو زہرا سی، اس واسطے کلی فاطمہ نے بلایا گیا۔ یہ گل یاد رکھنا، ادو دنیا تے ایک کوئی زہرا پاک سی۔ میری بات میں کسی دی توہین کر کے کدی خوش نہیں ہویا، عزت کر کے خوش ہونا، میری بات ایز اے تبلیغ ہوندی ہے۔ میں ایک دعوت تے غور فکر ضرور دینا ہونا کہ تیریاں 2 تیاں نے، 3 یہ 4 نے، وچوں ایک نے کو کہہ دے وے تیری نہیں۔ ویکھو جی گل دا پتہ ادو لگدا ہے جدوں آپ اوتھے کھلوئیے، گل دا پتہ ادو لگدا ہے جدوں آپ بندہ اس تھاں تے کھلوے کہ میرے نال اے وقت آئے مینوں کوئی انج کہے کھا۔ ایماندار انداز جڑا تینوں کہے تیری تھی نوں اے تیری نہیں، تو انہوں پسند کریں گا؟ اچھا تو بول چھاڑا، اچھا بول، سارے بولو۔ مت نبی دی شفاعت دی امید رکھیں، تو تینہ دا انکار کریں تو پھر آکے نبی پاک میری شفاعت کرن گے، تیرے انہاں علی قبول کرنا نہ تینوں نبی قبول کرنا۔ اتھے بھی گل کر جا، کربلا کنے شہید ہوئے؟ 72 تن، بولو کنے؟ اچھا مولا علی دے پتر صرف 3 نہیں، ایک حسن تے حسین تے حضرت عباس علمدار اور پتر کوئی نہیں۔ ابو بکر کی دا پتر ہے جڑا کربلا شہید ہویا ہے، بولو اے حقائق نے۔ علی دا سکا پتر مولا کائنات دا جدا نام ابو بکر کربلا دا شہید ہے، جدا نام عمر کربلا دا شہید ہے، اوہ عباس علمدار دا سکا برا جدا نام عثمان ہے۔ صرف اس واسطے نام نہ لینا، میں آدھے تبلیغ بات کرنا پیا، گناہ دا نام ابو بکر عمر ہے۔ اس واسطے انکار کرنا تھیاں نہیں کہ دوں دا نکاح عثمان غنی نہ لویا، نہ علی قبول کرن گے نہ نبی قبول کرن گے، مت
سمجھنا جنہ بھی کوئی عقیدت رکھے علی نو پیار کرنا ہی علی دی ساری اولاد نہ کر جے نبی دا غلام ہے نبی دی ساری اہل بیت نال پیار کر ایک کچھ سکول دا رجسٹر نہیں جدا دل دل کرے نہ لکھ لے جدا دل کر خارج کر لے اہل بیت دا غلام ہے تے ساری اہل بیت دا غلام بن جے اہل نبی دا غلام ہے نبی دی ساری اولاد دا غلام بن پھر تیرے تے نبی بھی کرم کرے گا علی بھی کرم فرماؤن گے کہ جے ایک دا بھی منکر ہو گیا مت امید رکھی تیرا کلمہ منظور ہوئے گا علی نبی انہوں قبول ہونے گے جڑے سارے اندر غلام بن کے رہنے ویکھو ویکھی لوگ تقریریں کر دینے ویکھو ویکھی گلاں کر دینے دیکھو یار میں ممبر تے بیٹھا جی عرس تے آیا مسجد بیٹھا میرے نو بڑا لانتی کیڑا جڑا جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ سے کوئی بھی بولے لانتی ہے اور ممبر تے بیٹھ مختصر جی زندگی ہے زدہ جی نہیں گزارنی چاہیے غور بھی کرنا چاہیے پر وقت ادو ساتھ جندر جدو سائیں کرم کرن جن سائیں قبول نہ کرن وہ دی سوچ نہیں بدل سکتی اسی اہل بیت غلام اہل بیت غلام کادے اہل بیت غلام تینا چونوں من گیا باقی ساروں چھڑ دیتا اس تھان تے آپ کھلو نا کہ تواڈے ٹبر چودیاں دے دشمن جو جیتیاں نو آکھے دیاں تے غلام آ انہاں دے وٹ کے قبول کرن گے کہ علی نو کی سمجھنا امام الانبیاء نو کی سمجھنا یہ نبی پاک دا سچا غلام ہے تے ویکھیں اس سبزی نو بھی کدو شریف آکھی جڑی مدینے والے نے پسند کی تھی ہوئی ہے مت کوئی سمجھے میں علی دا غلام ہاں میں زہرا پاک دا حسن حسین دا غلام ہاں وہ کوئی غلام نہیں جڑا حسن حسین دے سکیاں پراواں دے خلاف ہے جڑا علی دے پتراں دا نام نہیں پیا لگدا جڑا نبی دی دھیاں دا نام نہیں لیندا پیا کی سمجھ دیو زہرا پاک تے راضی ہو جان گی نہیں یہ آخرت بہتر چاہتے ہو میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں ایسے تبلیغ بات کر رہے ہیں جتھے حضور نے جتی دے نشان لگے نا اس مٹی نو بھی خاک شفا بن غبار المدینہ شفا محرز کرنا پیا ابنانا و ابناکم حسنین کریمین نادر ہو گئے وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ اے میری بیٹی فاطمہ بابا حکم ہوئے فرمایا پتر مار چادرے تے تہیر دی بکل تیسرا حکم کی توجہ رکھ توجہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تُسی اپنی جان لے کے آ جاؤ میں اپنی جان لے کے آ جانا جدوں جان دی واری آئی فرمایا میرا علی تو آ جا علی مصطفیٰ دی جان تین بار بولو علی جان مصطفیٰ بولو علی علی میرا علی شان مصطفیٰ انفسنا وانفسکم اور توجہ کرنا سجے مولا حسن کھبے مولا حسین وچ تیرے میرے آقا کیسا منظر ہوئے گا یار سجے حسن کھبے حسین وچ سرکار ایتھے بولی بریلی دا تاجدار متھے پہ چمک دے رہتے نور دیاں لاٹاں فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا ایک پاسے مولا حسن ایک پاسے مولا حسین وچ میرے نبی پاک توجہ کرنا ایک ہلکی جی آواز آئی ہے بابا یہ آواز کی دیئے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ صابرہ صالحہ فقیحہ محدثہ منورہ
سائمہ نور چشم رحمت للعالمین ملکہ فردوس بری حضرت زہرا پاک دی آواز ہے بابا تیرے میرے آقا نے فرمایا بیٹی کی گل ہے عرض کر دیا نے آقا میرا سونا بابا ایک عرض کرنا چاہنی ہے توجہ نہ سن ایک عرض کرنا چاہنی ہے فرمایا دس میری بیٹیا فاطمہ دس کی چاہنی ہے میری پیاری زہرا دس کی چاہنی ہے عرض کر دیے آقا سجے نے حسن کھبے نے حسین ویچو تسی حکم فرماؤ کہ سنٹر چ میں آواں توجہ میرے بابا تسی حکم فرماؤ سنٹر چ میں آواں تسی حکم فرماؤ سنٹر چ میں آواں میرے تو پیچھے علی ہون کیونکہ میں نہیں کہہ سکتی الرجال قوامون علی النساء علی میرے سر دا تاج ہے علی میرا حاکم ہے میں ڈر نہیں ہوں کہ طبیعت بھی نہ ہو جائے ایک پاسے حسن ہے ایک پاسے حسین ہے وچ میں وہاں میرا بابا تسی حکم فرما دے وہ سنٹچ میں ہوا میرے پیچھے مولا علی ہون تیرے تمہارے آقا سمجھتے گئے نے النبی المخبر النبی المخبر نبی تیو ہوندہ جڑا دل دی آواز ہمیں سن لیندہ ہے مگر اینا دا فیل قوم دی تعلیم ہے فرمایا بیٹی کیوں فرمایا کیوں اے چانی ہے کہ سجی حسن ہے کبے حسین ہے سنٹچ تم ہوئے پیچھے مولا علی ہون توجہ اہل بیت دیو غلاموں توجہ بیٹی کیوں چانی ہے عرض کی تھی بابا جدو قافلہ چلے گا تسی سنٹر چوو گے سجے کھبے میرے پتر ہون گے میں تواڈے قدماں دے قدم رکھاں گی میرا بابا تسی علی نو حکم فرماؤ جتھے میرے قدماں دے نشان ہون وہ میرے قدماں دے قدم رکھے حضور نے فرمایا بیٹی اے دی کی وجہ فرمایا بابا تیری بیٹی دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ دی جتی دے نشان تے کسے غیر دی نگاہ پہ جاوے بابا فاطمہ دی غیرت دے گوارا نہیں کرتی میری جتی دی نشان پہ کسے غیر دی نگاہ پوے آئی مقام فاطمہ آئی سیرت فاطمہ آئی کردار فاطمہ آئی مقام فاطمہ تو زہرا زہرا دی غیرت ایک گوارا نہیں کرتی کہ وہ جتی دے نشان تے کسے غیر دی نگاہ پوے میری بیٹی میری بہن میری ماں اگر زہرا دی غلام ہے بے پرد نہ ہویا کر بے پرد ہو کے یکم محرم آ گیا 10 دن نہ تینو پردے دی حالے نہ تینو جتی دا نجا دے گلان پا کے سڑکہ مل لڑیاں آکھنا میں زہرا دا غلام ہاں میں زہرا دی منگتی ہاں زہرا تینو قبول نہیں کرنی اگر مار مچ بہ گئی تینو زہرا قبول نہیں کرے گی اگر تو بے پردہ ہو گئی تینو زہرا قبول نہیں کرے گی اگر تیرے سر تو چادر لے گئی تینو زہرا قبول نہیں کرے گی اگر تو وال کٹا کے سمبلی چتر گئی ممبر بن کے خوش ہو گئی زہرا تینو قبول نہیں کرے گی تو ننگے منہ کلب بن جائے سکرین تی آویں سمبلیاں چ جائیں بازارات پھریں تینو زہرا قبول نہیں کرے گی زہرا دی سچی غلام ہوئے جڑی زہرا دی شریعت نانے دے شریعت دے مطابق پردے چ رہندی ہے یہ زہرا دی غلام ہے تے پردہ کر زہرا پاک کے نانے دی شریعت دا پابند رہو زہرا دی غلام ہے نچ دی پھرے تے زہرا دی غلام ہے ممبر بن کے خوش ہو جاتے زہرا دی غلام ہے بے پردہ لگی پھرے تے زہرا دی غلام ہے وال کھول کے بازاراں جا جاتے زہرا دی غلام ہے قمیض پائے جدیاں باویں کوئی نہیں تے زہرا دی غلام ہے پینٹاں پائے تے زہرا دی غلام ہے اسٹیج تے نچے تے زہرا دی غلام ہے میک اپ کر کے سکرین تے آئے تے زہرا دی غلام ہے فرسٹ پیج تے میگزینہ تے فوٹو لوائے تے زہرا دی غلام ہے
اسمبلی چ جائے گلائیں دوپٹے پا کے آکے زہرا دی غلام شادی چ مہدیاں چ نچے تے کہے میں زہرا دی غلام بسنت دے کوٹھے تے نہ کے پرادیاں باواں پا کے نچے تے آکے میں زہرا دی غلام ان زہرا قبول نہیں کرے گی او دنیا تے بھی برباد ہوے گی قبر تے بھی برباد ہوے گی حشر بھی برباد ہوے گی کامیاب ہو ہی رہے گی جڑی سیدہ زہرا دی سچی غلام بن جائے اچھا بھائی بات سنا جڑے تواڈے اہل بیت دے غلام نے زہرا دے در دے منگتے نے ہاتھ کھڑا کر بھائی مسجد جڑے اہل بیت دے نوکر ہو ہاتھ چکی رکھنا جڑے زہرا پاک دے در دے منگتے ہو ہاتھ چکی رکھنا بڑی مہربانی تھلے کر لو مینوں اے دسو بڑی مہربانی امریکہ لندن یورپ دیاں گوریاں دی ریس کرنی جے کہ زہرا پاک دی غلاماں دی ریس کرنی جے نہ میرے آنکھیں نہ بولنا جے تے زہرا دے در دے منگتے ہو نا عہد کر لو بیوی نو پردہ کرانا ہے ایویں آندے اہل بیت دے غلام جھوٹے ہو مہدیاں کر دے نچو اہل بیت دے غلام ہو بسنت مناؤ کہ اہل بیت دے غلام ہو بیبیاں نو پنڈا بوا کے بازار جاؤ ادیاں ننگیاں دیاں لباس زہرا دے غلام ہو شرم حیا دے ملک دی سالار فاطمہ پڑھو شرم حیا دے ملک دی چھکیاں دے روڑا پایا کرو چوکیاں تے ہے نہیں روڑیاں سیاسی لوگاں کے پنگڑے ماریا کرو چنگی گل نہ بولیا کرو یہ ذکر کیونکہ عبادت ہے ہر بندہ نہیں کرنی مل کے کہہ لو جڑے کہنا چاہتے ہو شرم و حیا دے ملک دی سالار شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ بلتے رسول پارسہ طاہرہ تے طیبہ شرم و حیا دے ملک دی سالار پڑھ لو شرم و حیا دے ملک دی شرم و حیا دے ملک دی سالار اندری جسی اللہ لوگاں جدید دوراں اسی اے تکیاں نوزیا کہ دو اللہ کھانے ہوئے جدہ باپ نبیان دا سردار ہوئے جدہ باپ نبیان دا سردار ہوئے یہ دو اللہ کھانے جدہ خامد ولیان دا سردار ہوئے جدہ پتر شہیدان دے سردار تے جنت دے سردار ہوئے پر کردار ہے شرم و حیا دے ملک دی سالار مل کے کہہ لو شرم و حیا دے ملک دی زہرا جدو آمدی کھڑے ہوندے حضور زہرا جدو آمدی کھڑے ہوندے حضور اینو تعظیم کہہ دیواں میں اینو تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ ایو فاطمہ معاشر دے دل آواز آئے گی نظران چکا لو دو وری تین وری سبحان اللہ کہو صرف میرے آنکھیں نا زہرا دا غلام بن کے زہرا دا غلام بن کے بولا ساری دنیا پل سے رات تو لنگے گی آئی فاطمہ تو زہرا دا مقام
جدو زہرا پاک تفسیر علی آواز نے منادی کرنے والا منادی کرے گا، او میدان مارچ کٹھے ہونے والے ہو، تھوڑا نیویاں کر لو، اکھاں بند کر لو، نبی پاک دی پیاری بیٹی فاطمہ تو زہرا آ رہی ہے۔ معاشر دے دل آواز آئے گی، نظران جکا لو، نظران جکا لو، وہ نظران جکا لو۔ او مولیوں تے مفتیوں تے مفکروں، ولیوں تے غوثوں تے کتبتی ابدالوں، او پیغمبروں تے نبیوں تے رسولوں تے نبیوں، نظران جھکا لو، نظران جھکا لو، والدی لے کے آئیے دستار فاطمہ۔ سنیے حضرات توجہ فرمائیے، حضرات بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ میں ایک مثال دے کے اور ایک دعا کر کے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، نالے دعا نالے مثال۔ پہلے یہ دعا کر لو، جننے بھی تھی سارے بیٹھے ہو، تسی ہی نہیں، جتھے بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ زہرا پاک دے جوڑیاں دا صدقہ، زہرا پاک دے پتراں دا صدقہ، زہرا پاک دے بابے دا صدقہ، اللہ ہر مسلمان تے رحم فرمائے۔ دعا کرو نا، خلوص نہ ایک ولی کامل دے ڈیرے تے آئے ہیں، دعا کرو نا، آمین کہو نا۔ اللہ ہر مسلمان تے مہربانیاں فرمائے۔ تو سائے واقعات سنے ہوں گے، اخبار تے پڑھیا ہوئے گا، یا کتے انہیں سڑیا ہوئے گا، غلط ہونا سنو، کتے لڑائی ہو جائے نا، لڑائی کسی دا پائی زخمی ہو جائے نا، تے پہنہ نو چادرہ پھول جاندیاں نے، جتیاں پھول جاندیاں نے، ایسا سنے ہیں پڑھیا تو سبھی پہنہ آگے آئے، بلکہ ایسا واقعہ آیا تے پہن نے جان قربان کا تلیپ رہا، اتے ڈگ پہ آ کے سٹوں نو لگ گئے، یوں مر گئے۔ میں یہ بھی سنیا پڑھیا تو سمجھ ہوئے گا کہ تیاں آ کے پیران چ ڈگ پیندیاں، معافیاں منگ دیاں کہ سارے بھرا نو بچان واسطے، باپ نو بچان واسطے، ماما چیکا مار دیاں نکل آندیاں، جدوں کسے دا بیٹا، بیویاں نکل آندیاں، جدوں کسے دا خاون ڈگدا ہوے، پہنا نکل آندیاں۔ حضرات توجہ ہے میرے والا، کربلا چ اکبر دے ٹکڑے ہوئے، قاسم دی جوانی لٹی گئی، اون محمدیاں چھاتیاں چ نیزے، چھوٹا جی علی اصغر تتی ریت تڑپ دا پیا، مولا علی دے پتر رفقا پانجے پتیجے ایویں امام علی مقام دا سر قلم ہویا ہے، خیمے چ کون ہے؟ جاؤ، قیامت تک کوئی ایک روایت نہیں بیان کر سکتا کہ ثانیے زہرا دی بیٹی دے پرا ڈگے نے، زہرا دی بیٹی باہر آئی ہوئے، پتر ڈگے نے، پتیجے ڈگے نے، پرا ڈگے نے، خدا دی قسم زہرا دی جائی نہ تھی نہ پوتری، خیمے چو باہر نہیں، خیمے چو تڑپیاں نے، ڈگیاں نے، روئیاں نے، تڑپیاں نے، خیمیاں چو باہر نہیں آئیاں۔ اے زہرا دی تھی ہے، اے زہرا دی پوتی ہے، میں تے کہاں گا میدان کربلا چ مولا حسین نے علی دی شجاعت نو داغدار نہیں کیتا، زہرا دی تھی نے زہرا دی چادر نو داغدار نہیں کیتا۔ ایک سیدہ دی خیمہ جو باہر نہیں آئی، باقی رہی گل لوکاں نے بیان کرن دی، جی یہ ہو گیا، میری ہو غیرت گوارا نہیں کر دی، میں کوئی سن 47 دا سید نہیں، نہ میں مولیوں نو پیسے دے کے سید بنیا، نانکے داد کے اللہ سیدہ ساری دنیا جان دی ہے، میری غیرت ہی گوارا نہیں کر دی، تو میں لفظ منہ تے لے آواں جو میں کہنا چاہنا تو ہی سمجھ بھی جاؤ گے،